نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کوشچن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کس طبقے کے فرد تھے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کی آیت 27 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ وہی جاہلانہ اعتراض جو مکے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں پیش کیا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری ہی طرح کا ایک معمولی انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے، بال بچے رکھتا ہے، آخر ہم کیسے مان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر مقرر ہو کر آیا ہے؟ اور وہی بات اور اعتراض کہ جو مکے کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے کون، یا تو چند سر پھرے لڑکے ہیں جنہیں دنیا کا کچھ تجربہ نہیں، یا کچھ غلام اور ادنا طبقے کے عوام ہیں جن کے پاس عقل ہے نہ سمجھ۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے کافروں کی طرف رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذابوں میں پھنسو گے، دیکھو تم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اگر تم نے خلاف ورزی کی تو مجھے خوف ہے کہ تم قیامت کے دن کے دردناک سخت عذابوں کے حصہ دار بن جاؤ گے۔ اس پر قومی کافروں کے امیر سردار بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر تم ایک ہی کے پاس وحی آئے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کم رتبہ، کم ذات، غریب اور پست لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی شریف اور رئیس آپ کا فرما بردار نہیں ہوا، اور یہ لوگ بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کیے آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں، اور مزید کہتے کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزیاں بڑھ گئی ہوں، یا ظاہری مرتبے میں تمہیں کوئی برتری ہم پر حاصل ہو گئی ہو، بلکہ ہمارے خیال سے تو تم سب جھوٹے ہو، نیکی اور صلاحیت اور عبادت پر جو وعدے تم ہمیں آخرت کے حوالے سے دے رہے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ سب باتیں ہی جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کفار کی بے عقلی تو دیکھیں، اگر حق کے قبول کرنے والے نیچے طبقے کے لوگ ہوں تو کیا اس سے حق کی شان گھٹ گئی؟ حق حق ہی ہے، خواہ اس کے ماننے والے بڑے لوگ ہوں خواہ چھوٹے لوگ ہوں، بلکہ حق بات یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے ہی شریف لوگ ہیں، چاہے وہ مسکین غریب ہی ہوں، اور حق سے انکار کرنے والے ہی ذلیل، پست اور کم ظرف ہیں، گو وہ غنی، مالدار اور امیر عمرہ ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ سچائی کی آواز کو پہلے پہل غریب مسکین لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور امیر کبیر لوگ ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں۔ بے شک ہمارے لیے آج کا سبق یہ ہے کہ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو اسے اپنے سہنے رب کی رضا مان کر قبول کر لیں، ایسا نہ کریں کہ پہلے ہم اس بندے کی ظاہری حالت کا جائزہ لیں اور پھر اس کے پریزنٹ اور پاسٹ کو کھولیں کہ اس نے ماضی میں کب کہاں کیا 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 تھا۔
یہ ہمارا کام نہیں، یہ معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہے۔ اگر وہ بات اللہ اور رسول کی کر رہا ہے تو ہم اسے اللہ کی رہنمائی مان کر ایز اے ریمائنڈر ایکسیپٹ کر لیں انشاءاللہ۔ رب العالمین ہمیں سلامتی کے ساتھ حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا میثاق وعدہ ہے؟ انشاءاللہ اس کے آنسر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔